بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اچھی کہانیاں انہیں ملتی رہیں۔ تو آئیں کہانی سنتے ہیں۔ اس نے میری نگاہوں سے بچنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھرے۔ اس وقت تک وہ مڑ کر مخالف سمت میں جا چکا تھا، لیکن اس وقت میرے ساتھ میرا ایک دوست ارشاد کھڑا تھا۔ اس نے میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تو مجھ سے پوچھا، کیا ہوا محبوب، تم اچانک خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے باوجلت تمام اس سے کہا۔ اصل میں ایک پرانا دوست نظر آ گیا، اسے اتنے برسوں بعد دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ تم ذرا ادھر ہی رکو، میں اسے دیکھتا ہوں، شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، ادھر ہی رہنا۔ یہ کہہ کر میں تیزی کے ساتھ طارق کی جانب لپکا۔ اسے اس دوران میں نے نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیا تھا۔ ہر جانب رنگ و نور بکھرا ہوا تھا، جگہ جگہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی ٹیبلوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس میرج ہال میں میرے ایک دوست کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ بہت سے مہمان جا چکے تھے، صرف خاص مہمان، دوست اور عزیز و اقارب ہی باقی تھے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ طارق تک جا پہنچا۔ وہ اس وقت تک ہال سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر بھی کافی لوگ کھڑے تھے۔ طارق تیز قدموں سے اس سمت میں جا رہا تھا جہاں بہت سی گاڑیاں پارک کی گئی تھیں۔ لازماً انہی میں ایک گاڑی اس کی بھی تھی۔ اس سے قبل وہ اپنی گاڑی تک پہنچا، میں اس کے عقب میں جا پہنچا۔ طارق، میں نے اس کے پیچھے کئی قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے کہا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، شاید گاڑی کی چابیاں نکالنا چاہ رہا تھا۔ میری آواز سن کر وہ زور سے چونکا اور بوکھلا کر پلٹا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، جیسے میں نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ جی فرمائیے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اگلے ہی لمحے جیسے وہ کہہ کر پچھتا رہا ہے۔ بہرحال اس کے جواب میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ طارق ہی ہے، میرا پرانا دوست۔ میں نے اس کے برابر آتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پہچانا تم نے طارق؟ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ الجھن امیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، البتہ میں نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک دیکھ لی تھی۔ پہچان تو اس نے مجھے اندر ہال ہی میں لیا تھا۔ چند ثانیے تذبذب کے بعد بالآخر اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، محبوب، تم محبوب ہی ہو نا؟ ہاں۔ میں نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا اور بھینچ لیا۔ میرے انداز میں والہانہ پن تھا، جبکہ اس کے بدن میں ڈھیلا پن سا تھا۔ انداز میں عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ طارق میرا وہ بے تکلف دوست تھا جس کے ساتھ میں نے نوجوانی میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے فعلوں سے واقف تھے۔ اتنے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی تھی اور اس کے انداز میں وہ والہانہ پن اور گرم جوشی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ اور پھر ابھی میرے دماغ میں وہ پھانس بھی چبھ رہی تھی کہ ہال میں جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے کترا کر کیوں چلا گیا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، چل کیوں نہیں رہے؟ اندر چھوڑو، ادھر ہی کہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ آؤ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالتے ہوئے کہا۔ اندر تو شور شرابہ ہو رہا ہے، وہاں ہم سکون سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ہم دونوں اندر بیٹھ کے، البتہ کار کے دروازے کھلے رہنے دیے تھے۔ اس نے اندر کی لائٹ آن کر دی، تب میں نے بھرپور نظروں سے طارق کا جائزہ لیا۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ بڑھاپے نے وقت سے پہلے اس پر اپنے اثرات ڈال دیے تھے۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں دیکھنے میں اب تک جوان ہی دکھائی دیتا تھا، جبکہ طارق وقت سے آگے نکل گیا تھا۔ اس کے سر کے آگے کے بال اٹھ چکے تھے اور باقی بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے کا گوشت آدھے حلقوں کی صورت میں لٹکا ہوا تھا۔ مونچھوں کے اوپری بال بھی سفید نظر آ رہے تھے۔ وہ جو کبھی اس کے چہرے سے شگفتگی اور تازگی جھلکتی تھی، اس کا اب دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے طارق؟ تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے بھی تمہیں بہت تلاش کیا تھا، پھر میں اپنے مسائل اور روزگار کے سلسلے میں ایسا الجھا کہ کہیں اور توجہ کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکی۔ بظاہر طارق کی آنکھیں باہر کھڑے لوگوں پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کے گمسم انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ مجھے بھی ماضی کی ایک ایک بات یاد تھی، جیسے کل کا ہی ذکر ہو۔ لمحوں میں ماضی میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ نارتھ ناظم آباد میں واقع وہ بڑا سا بنگلہ جہاں طارق نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھولا اور اسی جگہ سے وہ اپنا کمپیوٹر کا بزنس کرتا تھا۔ طارق ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ گھر میں دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ دنیا کی کون سی ایسی چیز اور ایسی سہولت تھی جو ان کے گھر میں موجود نہ ہو؟ اس عظیم الشان کوٹھی کو گھر کہنا کسی طور مناسب نہ ہوگا۔ اس کی کوٹھی کا لان ہی اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک ٹھیک ٹھاک بڑا جلسہ ہو سکتا تھا۔ ان کی فیملی بھی مختصر تھی، ماں باپ اور 2 بھائی تھے۔ طیب طارق سے بڑا تھا۔ اسکول سے فارغ ہوتے ہی اسے امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا، البتہ طارق ایک لاؤبالی اور آوارہ لڑکا تھا۔
باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ میری اور اس کی دوستی کالج میں ہی ہوئی تھی۔ میرا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ کالج میں ہم دونوں کی دوستی مشہور تھی، حالانکہ طارق اور مجھ میں واقعی کافی زیادہ طبقاتی فرق موجود تھا، لیکن طارق میں امیر زادوں کی طرح کا غرور اور تکبر نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اسے میری نہ جانے کون سی ادا بھاگ گئی تھی کہ اسے بھی میرے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے بھائی کی طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی فرمائش نہ کی، اور نہ ہی اس کے والدین نے اسے بھیجنے کا کہا، کیونکہ ایک بیٹا تو پہلے ہی امریکہ جا چکا تھا اور دوسرے کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ کالج کے بعد جب ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو ایک روز طارق نے مجھ سے کہا، یار محبوب، میں بہت دنوں سے ایک بات پر غور کر رہا ہوں۔ اب میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا ہوں اور تجھ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی کون سی سیریس بات ہے کہ تم اتنے سنجیدہ ہو گئے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بدستور کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس وقت ہم یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھے تھے۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر مجھے بھی اپنے اوپر سنجیدگی طاری کرنا پڑی۔ یار، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر دوں۔ اب اسے شروع کرنے سے یہ ہوگا کہ کچھ سالوں میں کاروبار اسٹیبلش ہو جائے گا اور میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جاؤں گا، ورنہ یہ بتاتے ہوئے اس نے چائے کے کپ میں چمچہ گھماتا جا رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈی اجازت دے دیں گے تمہیں؟ میرے لہجے میں ایک سوال تھا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس بات کو چھوڑو، اس نے مسکراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ پھر سوالیہ لہجے میں پوچھا، میں تم سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ بزنس کیا کیا جائے؟ تمہارا دماغ اس قسم کے معاملات میں بڑا تیز چلتا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگا، پھر سر اٹھا کر کہا، کمپیوٹر کا کاروبار بڑا پروفیٹیبل ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہتر رہے گا۔ طارق نے آگے جھکتے ہوئے کہا، یار تو سمجھا نہیں، میری عادت تو جانتا ہی ہے، میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ کاروبار بھی بہترین چلتا رہے اور ارد گرد تتلیاں بھی اڑتی رہیں۔ سمجھ رہا ہے نا تو میرا مطلب؟ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ بچے، میں تیری خباثت خوب جانتا ہوں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ تو جب قبر میں جائے گا تو شاید ادھر بھی کسی تتلی کو لے کر ہی جائے گا۔ کیا کروں یار، اس کے بغیر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک زوردار کہکا لگایا۔ کینٹین میں موجود کئی افراد نے گردنیں گھما کر بڑی ناگواری سے ہمیں دیکھا تھا۔ تو پھر ایک کام کریں گے کہ کوئی بڑی سی جگہ کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں، اس میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور بزنس کے ساتھ اسی جگہ میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بھی کھول لیتے ہیں۔ بس پھر دیکھ، تتلیاں ہی تتلیاں، میں نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ طارق کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ آئیڈیا، تو زبردست ہے، بس تو پھر ڈن۔ میں کل ہی ڈیڈی سے بات کرتا ہوں، پھر ہم کسی بہترین جگہ پر بہترین سا آفس کھول لیتے ہیں اور تجھے تو میں ابھی سے اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، ادارے کا GM۔ طارق کی عادت سے اب تک میں بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ اس میں سرمایہ دارانہ تکبر تو نہ تھا، مگر عیاشی کے جراثیم بہت موجود تھے۔ اس کے بے شمار افیئرز کا میں چشمدیدہ گواہ ہوں، نہ صرف گواہ بلکہ مددگار بھی۔ نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا، انہیں گھمانا پھرانا، شاپنگ کرانا اور پھر ان سے اپنا مقصد حاصل ہو جانے کے بعد بھول جانا، اس کی ہابی تھی۔ اپنا مقصد پانے کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کئی لڑکیوں سے میری ہیلو ہائی بھی تھی اور کچھ سے خاصی بے تکلفی بھی تھی۔ طارق کی خواہش پر میں نے ان لڑکیوں کی دوستی اس سے کروائی، پھر طارق نے ان کے ساتھ وہی کیا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ آج تک کرتا آیا تھا۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ وہ کبھی عام سی شکل و صورت کی لڑکی پر جال نہیں ڈالتا تھا۔ حسن پرستی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کالج میں کئی عام شکل و صورت کی لڑکیوں نے طارق کی توجہ حاصل کرنا چاہی، مگر طارق نے انہیں گھاس نہ ڈالی۔ وہ تازہ اور بالکل فریش مال کھانے کا عادی تھا۔ میں نے خود ان حرکات میں ملوث نہیں ہوتا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ طارق میرا بہت اچھا دوست تھا، اس کے ساتھ ہی وہ امیر کبیر گھرانے سے تعلق بھی رکھتا تھا۔ دولت اس کے لیے کبھی مسئلہ نہ رہی، البتہ دولت ہمیشہ میری ضرورت رہی۔ مجھے طارق سے مالی فوائد حاصل ہوتے رہتے تھے۔ پھر اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، میں اس کے ساتھ ہر وقت گاڑی میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ میں اسے کسی طرح ناراض ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو مجھے اس سے بہت سے مزید مالی فوائد حاصل کرنا تھے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے نوکری وغیرہ تو ملے گی ہی نہیں، اور اگر غلطی سے مل بھی کی تو زیادہ سے زیادہ 6-7 ہزار کی ملے گی۔ اتنے پیسے تو طارق میرے ایک اشارے پر مجھ پر لٹا دیتا تھا، پھر بھلا میں اس کی خواہشات کیسے پوری نہ کرتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے خود کبھی گناہوں کے اس راستے پر قدم نہیں رکھا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ باہر طور یہ گناہ ہے۔ میں قصداً ان سے دور ہی رہتا تھا۔ طارق نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اگلے ہی روز اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کے ڈیڈی سے بات کر لی ہے اور اس کے ڈیڈی نے بخوشی اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنا الگ کاروبار بھی شروع کر دے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اور طارق نے کسی اچھی جگہ کی تلاش شروع کر دی تاکہ اسے آفس بنایا جا سکے۔ آخر ہمیں نارتھ ناظم آباد میں ایک بنگلہ کرائے پر مل گیا اور باقی کے تمام مراحل تیزی سے طے ہوتے چلے گئے۔ سارا کھیل پیسوں کا ہوتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں رقم ہے تو پھر ایسے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ طارق کے پاس
پیسوں کی بھلا کیا کمی تھی؟ جب پورا سیٹ اپ تیار ہو گیا تو ہم نے اشتہارات دیے. کچھ اسٹاف کی ضرورت تھی. طارق اپنی کوئی پرسنل سیکرٹری ایسی رکھنا چاہتا تھا جو حسین و جمیل ہو، سمجھدار ہو یا نہ ہو، کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس وہ باس کی پرسنل ضروریات کا خاص خیال رکھے. اشتہارات کے جواب میں جاب کے لیے بے شمار لڑکیاں آئیں. میں اور طارق آفس میں ان کے انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. باقی کچھ افراد ہم پہلے ہی رکھ چکے تھے. چپڑاسی اور آؤٹ ڈور ورک کے لیے کئی لڑکے رکھ لیے تھے. صرف سب سے اہم مرحلہ باقی رہ گیا تھا، یعنی طارق کی پرسنل سیکرٹری کا. واحد یہ انتخاب تھا جس میں طارق گہری دلچسپی لے رہا تھا. میں اس کے ساتھ بیٹھا اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. کئی لڑکیاں اندر آئیں. چپڑاسی ایک ایک کر کے انہیں اندر بھیجتا گیا، مگر عام شکل و صورت کی ڈری سہمی لڑکیوں کو طارق ایک ہی نگاہ میں مسترد کرتا رہا. میں اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات کا اندازہ لگاتا رہا، لہٰذا آنے والی لڑکی سے عام سوالات کر کے فارمیلٹیز پوری کرتا، اس کے ڈاکومنٹس دیکھ کر نام پتہ نوٹ کر لیتا اور یہ کہہ کر چلتا کر دیتا کہ اگر ہم نے اسے سلیکٹ کر لیا تو اپائنٹمنٹ لیٹر پوسٹل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا. اگر کسی لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا تو اسے کہہ دیتا کہ اسے کال کر کے بتا دیا جائے گا. آنے والی لڑکیاں شوقیہ نہیں بلکہ ضرورت مند تھیں اور جاب کے لیے آئی تھیں. ان میں چند ایک لڑکیوں کے کانٹیکٹ نمبر تھے، باقی یا تو غریب گھران سے تعلق رکھتی تھیں یا پھر متوسط گھرانوں سے تھیں. ایک لڑکی شاید بہت مجبور اور بے حد ضرورت مند تھی. وہ تو اپنے گھریلو حالات اور تنگ دستی کا دکھڑا رونے بیٹھ گئی. اس کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے رو دے گی. میں اور طارق ہنگوں کی طرح کبھی اس لڑکی کو دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے. وہ سر جھکائے اپنی داستان سنائے جا رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم جیسے کسی کو بھی سلیکٹ کریں گے بتا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرٹ پر سلیکٹ کر لیا جائے، میں نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا. پلیز سر، میں نے آپ کو اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل درست ہے. وہ التجائیہ انداز میں بولنے لگی. میں بہت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں. پہلے کہیں جاب کی ہے آپ نے؟ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا. وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی. رنگت بھی اس کی کافی گہری سانولی تھی. ایسی لڑکیاں تھوک کے حساب سے بازاروں سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آ جاتی ہیں. میں نے ایک سرسری سی نگاہ طارق پر ڈالی. وہ بیزار سا دکھائی دے رہا تھا. اس نے اپنی انگلیوں میں پین پکڑ رکھا تھا جسے وہ مستبرانہ انداز میں انگلیوں میں گھما رہا تھا. نہیں سر، لڑکی بول رہی تھی. ٹرائی تو کئی جگہوں پر کر چکی ہوں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. لیکن مس، ہمیں تو ایسی سیکرٹری کی ضرورت ہے جو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس رکھتی ہو. آپ کو تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس چیز کا. طارق نے لب کشائی کہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس لڑکی کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ رہا ہو. بہرحال آپ کو نتیجے کا علم ہو جائے گا، میں نے قدرے خشک انداز میں کہا اور وہ اپنا پرس اٹھا کر باہر چلی گئی. اگلی امیدوار کو بلوانے سے پیشتر طارق نے بیل جھنجھلاتے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا اور انگلیوں میں پھنسا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا. یار کیا ضرورت تھی اسے اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی؟ سیدھے سیدھے منع کر کے چلتے یا دلاسا دے کر ڈرخا دیتے. بیل بجانے کا مقصد تھا کہ باہر موجود چپڑاسی کسی اور لڑکی کو اندر بھیج دے. میں نے آہستگی سے کہا، یار طارق، پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے اس بیچاری پر ترس آ رہا تھا. ان لڑکیوں کی صورتوں پر مت جایا کر، اندر سے ایک سی ہوتی ہیں. طارق بول رہا تھا کہ اچانک اسے خاموش ہو جانا پڑا. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر ایک حور شمائل جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی. یوں لگا جیسے اس کمرے میں روشنی پھیل گئی ہو. ہم دونوں نے اسے دیکھا اور پلکیں جھپکانا ہی بھول گئے. ایک مکمل حسن ہمارے سامنے موجود تھا. میں نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ منتظر اور اجازت طلب نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی. جب وہ کرسی پر بیٹھ چکی تو میں نے گلا کھنکار کر اس سے ڈاکومنٹس مانگے. اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میری جانب بڑھا دی. میں نے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ طارق کا جائزہ لیا اور فائل کا سرسری مطالعہ کر کے اسے دے دی. اسے بھلا فائل سے کیا سروکار تھا؟ اس کے انداز اور محویت سے لگتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سلیکٹ کر چکا ہے. سر آپ ذرا ڈاکومنٹس دیکھ لیں. میں نے آہستگی سے طارق کی طرف دیکھا اور فائل اس کی طرف کر دی. وہ یکدم چونک گیا. ہاں لاؤ. ڈاکومنٹس دیکھنے لگا. میں نے اس لڑکی سے رسماً کچھ سوالات کیے اور وہ اپنی مترنم دھیمی آواز میں جواب دیتی رہی. طارق اس دوران میں چپ چاپ اس لڑکی کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا. مس ہنا، میں نے اس کا نام ڈاکومنٹس میں پڑھ لیا تھا. آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں، پھر ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے. کانٹیکٹ نمبر کی ضرورت نہیں ہے، طارق نے جلدی سے کہا. آپ ایسا کریں، کل آ جائیں، آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کو مل جائے گا. میں نے حیرت سے طارق کو دیکھا لیکن پوری طرح لڑکی کی طرف متوجہ تھا. بہرحال میں نے درمیان میں مداخلت مناسب نہ سمجھی.
तारक की बात पर लड़की एकदम खुश होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसका गुलाबी चेहरा गुलाबी ही की तरह खिल उठा। आपको बाहर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खामोशी के साथ चली जाएं और कल सुबह 9 बजे आपने यहाँ आना है। आपको आपकी जिम्मेदारियां समझा दी जाएंगी, मैंने बारोब आवाज में कहा। वो शुक्रिया अदा करती हुई बाहर चली गई। तारक इसे जाता हुआ ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। वो लहराती बल खाती बाहर निकल चुकी थी। तारक अब तक बंद दरवाजे को तकते जा रहा था। मैंने इसे कहा, गई वो, अब किसे देख रहा है गुलफाम? मेरे लोगों पर एक गहरी मुस्कुराहट नमदार हो गई थी। यार महबूब, खुदा की कसम, ये तो क्यामत है क्यामत। ईमान से इसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। तारक खोए खोए लहजे में बोला, बेफिक्र रहो, कल से ये आने लगेगी, फिर जी भर कर इसे देखते रहना। मैंने बदसूर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो इसे जी भर कर देखूंगा और फिर जी भर के। वो कहते कहते रुका और कहका लगाकर हंस दिया। आहिस्ता यार, मेरा ख्याल है अभी बाहर और भी लड़कियां बैठी होंगी, मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। तारक अपनी नशिश से उठता हुआ बोला, इन्हें तुम ही देख लो, मेरा काम तो हो गया, अब इनसे तुम ही निपटो। अपना मकसद पूरा हो गया तो भाग रहे हो? मैंने गजीली निगाहों से इसे देखा, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ अकबी दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद बाकी उम्मीदवार लड़कियों से मैंने अकेले ही मत्थामारी की थी, लेकिन अब सब कुछ बेमकसद था, लिहाजा मैं इन्हें जल्दी जल्दी टरखा रहा था। अगले ही रोज से हिना आने लगी। तारक के इस खेल से हटकर मैं बिजनेस में खासी दिलचस्पी से काम ले रहा था। आखिर मुझे वहां से कमाना भी था। अंदरूनी और बैरूनी तमाम अमूर ही हाथ में थे और तारिक अपने खेल में लगा हुआ था। वो इस खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी था। वो किसी मकड़ी की तरह लड़कियों के गिर्द अपना जाल बुनता था और मक्खी की तरह इसके जाल में फंसकर फड़फड़ाती रह जाती थी। वो लड़कियों को फांसने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करता था कि इसके पास तारक की बात मानने के सिवा कुछ न था। हिना पर इसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी थी। वो अपने मुआशी मसाइल की दबी कुचली निस्बतन गरीब घराने की लड़की थी। तारक इसे यहाँ जो तनख्वाह देता था और इसे यहाँ से जितनी सहूलियात हासिल थी, कहीं और इसे मिल नहीं सकती थी। चुनाचा वो किसी कीमत पर इस नौकरी को गंवाने का सोच भी नहीं सकती थी और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने पर राजी थी। एक ही महीने गुजरा था कि वो कुर्बानियां देने लगी। शिकारी ने इसे शिकार कर लिया था। वो मछली का शिकार करने के लिए अपने कांटे में चारा ही ऐसा लगाता था कि मछली बेताब होकर इसे खुद निगल लेती थी और तारिक डोरी खींच लेता था। 2-3 महीने ही गुजरे थे कि तारिक अब हिना से कतराने लगा। वो इससे जितना खेल सकता था खेल चुका था, लिहाजा अब वो इसे पीछा छुड़ाना चाहता था। एक रोज तारिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बेजार कुन लहजे में बोला, यार महबूब, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, मुझे अब इसमें कोई नई बात या कशिश महसूस नहीं होती। किसकी? हिना की बात कर रहे हो? मैंने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। जाहिर है, और किसकी बात करूंगा? इसने कदरे झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। तो इसमें मसला क्या है? मैं आज ही इसे जवाब दे दूंगा, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। मैंने सोचते हुए कहा, खैर तुम फिक्र मत करो, ये मेरा काम है, मैं इसे कर लूंगा। बोलो तुम अभी इसे जवाब दे दूं तुम्हारे सामने ही बुलाकर? नहीं यार, आज नहीं। तारक झटके से आगे झुककर बोला, तुम कल इसे जवाब दे देना। मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम इसे मेरी गैर मौजूदगी में ही कोई बहाना करके मना कर देना, इस तरह वो मेरे पास नहीं आ सकेगी। अगर मेरी मौजूदगी में कहोगे तो फिर वो मेरे आगे रोने बैठ जाएगी, और अगर वो किसी और रोज आ गई तो? मैंने कुर्सी पुश से टेक लगाते हुए कहा, फिर तुम क्या करोगे? फिर तो इसे फेस करना ही पड़ेगा। तो इसे अंदर आने कौन देगा? तारिक के होंठों पर खवास भरी मुस्कुराहट उभर आई। चौकीदार इसे पहचानता है, मैं इसे कह दूंगा कि आइंदा हिना को अंदर दाखिल ना होने देना और बाहर ही मना कर दे कि साहब अंदर नहीं है। मैं दिल ही दिल में इसकी चालाकी और मकारी का कायल हो गया था। अगले रोज ही मैंने हिना को अपने कमरे में बुलवाया और इससे माजरत कर ली। वो हक्का बक्का खड़ी मेरी शक्ल देखती रह गई। मगर मेरा कसूर, मुझसे कोई गलती हो गई है? इसका रोशन चेहरा एकदम तारीक हो गया था। इसके वहमो गुमान में भी ये बात ना होगी कि मैं इसे अपने कमरे में बुलाकर ये बात कहूंगा, मिस हिना, आप अपने कामों में बेपरवाही का मुजाहरा करती रही हैं। जो आपकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आप सही तौर पर नहीं पूरा कर पाई। मैंने कदरे सर्द और सख्त लहजे में इससे कहा, आप जाकर अकाउंटेंट साहब से अपना हिसाब कर लें, मैंने इन्हें कह दिया है। लेकिन सर, वो बुरी तरह हकलाई। रक्कत के मारे इसकी आवाज फंस रही थी। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। एक लम्हे को मेरा दिल पसीज कर रह गया, लेकिन बहरहाल फैसला तो पहले ही हो चुका था, लिहाजा इसे फारग करना ही था। दिल पर जबर करते हुए मैंने कहा, अब आप जा सकती हैं। ये कहकर मैंने एक फाइल उठाई और रिवॉल्विंग चेयर का रुख कदरे मोड़कर इसके मुताले में मसरूफ हो गया। वो चंद लम्हा तक गुमसुम ही खड़ी आंसू बहाती रही। इसके धीरे धीरे उभरने वाले सिसकियां इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहीं। मैं बेहिस और हरकत
बना बैठा रहा। आखिर वो वहाँ से खामोशी के साथ चली गई। न जाने क्या बात थी कि मुझे इस पर बड़ा दुख हो रहा था। शायद मेरे अंदर कुछ इंसानियत बाकी थी, लेकिन मुझे अपने दोस्त और बॉस तारिक की खुशनुदी हासिल करना थी। इसके हर हुक्म की तामील ज़रूरी थी, क्योंकि इसके साथ मेरे मफादात जुड़े हुए थे। इसकी किसी बात से इनराफ करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता था। चुनाचा मैंने अपने मफादात और गर्ज की खातिर खुद अपने पर बेहिसी और सफाकी का खोल चढ़ा लिया था। तारक की किस्मत बहुत अच्छी थी। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल निकला था और रोज़ बरोज़ तरक्की की जानब गामजन था। इसे बिजनेस से ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले इसके डैडी का इतना बड़ा जमा जमाया बिजनेस था जो आखिर इसने ही संभालना था। इसे तो सिर्फ तितलियों से दिलचस्पी थी। वो सिर्फ इसी मकसद से ऑफिस में बैठा करता था। हिना के जाने के बाद इस बात की बेचैनी लगी कि जल्द अज जल्द किसी और पर्सनल सेक्रेटरी का बंदोबस्त हो जाए। फिर वही इंटरव्यूज़ का ड्रामा रचाया गया, लेकिन इस बार एक अजीब और हैरत अंगेज इत्तेफाक हुआ कि कोई भी लड़की तारक की निगाहों को भली ना लगी। और हकीकत भी यही थी कि इंटरव्यू के लिए जितनी भी लड़कियां आई थीं वो मामूली और आम सी शक्ल सूरत की लड़कियां थीं। तारक का पैमाना लबरेज हो गया। हिना को गए काफ़ी दिन गुजर गए थे। इसका नशा टूट रहा था। बिलाखिर मजबूर होकर इसने एक लड़की को सिलेक्ट कर ही लिया। बज़ाहिरन वो आम सी लड़की थी, लेकिन इसमें ख़ास बात यह थी कि वह बाकी दूसरी लड़कियों से ज़्यादा बेबाक और शोख थी। इसका मेकअप ज़्यादा चेहरा और जदीद तर्ज का फिटिंग वाला लिबास इस बात की तायद करता था कि इसकी होशरुबा अदाएं काबिल दीद बल्कि काबिल कशीद थीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस लड़की पर तारक को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये तो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार नज़र आती थी। इसका नाम नाइमा अली था। इसकी आमद ने ऑफिस में हलचल मचाकर रखती थी। हर रोज़ वो एक नया सूट पहनकर आती थी। बाल भी बड़े स्टाइलिश बनाकर रखती थी। इसके लिबास इस कदर तंग होते थे कि इसके जिस्म बहुत नुमाया होता था। इसमें वो कहते हैं ना कि जिस ऑफिस में एक लड़की होती है तो वहाँ काम ज़्यादा होता है, और जहाँ दो ख्वातीन होती हैं वहाँ बातें ज़्यादा होती हैं। इस लड़की नायमा के हुलिये से ऑफिस में आने वालों के हुलिये बदल कर रख दिए। हमारे अकाउंटेंट साहब आम से कपड़ों में वहाँ आते थे, जैसे अमूमन लोग ऑफिसों में पहनकर आते हैं, लेकिन अचानक ही इनके जिस्म पर भी नए नए सूट दिखाई देने लगे। इनके बदन की किस्मत खुल गई थी। नाइमा किसी को भी मायूस नहीं करती थी। इसकी एक निगाह की खातिर वो लोग इतना खर्चा करते थे, इसलिए वो इनसे दो चार बातें हंस कर लेती और इनके पैसे वसूल हो जाते थे। वो अहमक इसी पर खुश थे। शुरू शुरू में तारिक ने इस पर अपना रौब रखा था। इस बार इसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है, इसलिए वो ठंडा करके खाना चाहता था। मैं इसके पर्सनल मामलात और पर्सनल सेक्रेटरी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। कारोबार का बखेड़ा मुझे फुर्सत ही नहीं देता था। इधर फिर बाज़ औक़ात मुझे बाहर के मामलात भी देखने पड़ते थे, तब मैं सारा दिन ऑफिस में नहीं आ पाता था। इस दौरान में तारिक की कोशिश कहाँ तक पहुंची, इसके मामले में पेशरफ्त हुई या नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं रहता था। एक रोज़ मैंने तारिक से पूछा, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा मिशन? कोई कामयाबी हुई या अभी तक मामला वहीं का वहीं है? यार, ये जैसी नज़र आती है ना वैसी है नहीं, तारक ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया। इस वक्त हम दोनों इसके ऑफिस में तन्हा थे। हम दोनों के अलावा वहाँ तीसरा और कोई नहीं था। साली से मैं इशारों कनायों में बातें करता हूँ, मगर वो बड़ी खूबसूरती और मासूमियत से मौजू बदल देती है। लगता है इधर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी तारिक मियाँ, मैंने इसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा। उड़ा ले बच्चे मेरा मजाक, इसने मुझे घुरते हुए मसनूई गुस्से से कहा। फिर खामोश होकर कुछ सोचने लगा। मैं खामोशी से इसकी शक्ल देखता रहा। चंद सानिये बाद इसने दोबारा कहा, लेकिन मेरा नाम भी तारिक है, छोड़ूंगा नहीं इसे। अभी तो इस पर एक ही हरबा इस्तेमाल किया है, तुम देखते जाओ, अभी तो मेरे पास बेशुमार तरीके बाकी हैं। जाएगी कहाँ बचकर? इसे बिला वजह की जो इतनी तनख्वाह और सहूलियात दे रहा हूँ वो किस खाते में जाएंगी? देख लेना, सब एक ही दम वसूल कर लूंगा। मैं इसकी बात पर गर्दन हिलाकर रह गया था। मैं इसकी आदत अच्छी तरह जानता था। वो धन का पक्का था, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए इसे हासिल करके ही दम लेता था। और मुझे यकीन था कि जल्द या बदीर नाइमा अली नामी इस पर्सनल सेक्रेटरी का सिर्फ इसके के लिए पर्सनल होकर रह जाएगी। और कंप्यूटर का बिजनेस और इंस्टीट्यूट बड़ी कामयाबी से चल रहा था। शाम के वक्त वहाँ स्टूडेंट आते थे और इनके हमने कई टीचर्स रखे हुए थे, लेकिन यहाँ तारिक के लिए कोई मौका नहीं था, इसलिए वो अक्सर शाम से पहले ही ऑफिस से चला जाता था। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खालिस्तान कारोबारी नुक्ता निगाह से खोला गया था, इसलिए तारिक इसमें कोई मुदाखलत नहीं करता था। एक रोज़ सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि तारिक खिलाफ मामूल पहले ही ऑफिस में बैठा था। नाइमा अपनी सीट पर बैठी लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। मुझे देखकर इसने सलाम किया। पोर्च में तारिक की गाड़ी मैं पहले ही देख चुका था, इसलिए समझ गया कि तारिक अंदर ऑफिस में मौजूद है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। शायद ये पहला मौका था कि तारिक मुझसे पहले ऑफिस आ गया था, वरना वो अमूमन खासी देर में आता था। मुझे देखते ही वो परेशानी के आलम में बोला, किधर हो यार तुम? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
آج اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں تو اپنے وقت پر آیا ہوں، میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ البتہ آج تم بہت جلدی آ گئے ہو، معمول کے خلاف۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے یار۔ اس نے نشست چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب اور جھنجھلاہٹ کے آثار عیاں تھے۔ میں بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے بتا رہا تھا، میرے بڑے بھائی طیب کو تو تم جانتے ہی ہو۔ اس نے پریقین انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، وہ تو امریکہ میں ہیں، کیا ہوا؟ آ رہے ہیں وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اب کس لیے آئیں گے وہ؟ انہوں نے تو وہاں شادی کر لی ہے کسی انگریز لڑکی سے۔ کل رات ان کا فون آیا تھا، ماما اور ڈیڈی کو اطلاع دے رہے تھے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اس لیے وہ بہت مصروف بھی ہے۔ وہاں پڑھائی چھوڑ کر انہوں نے جاب کر لیا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا پاکستان کب آنا ہو۔ طارق نے بتایا۔ یہ تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، کم از کم ماں باپ کو تو اپنی شادی میں شریک کرتے۔ ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے شادی کر لی۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اب تو ان کا پاکستان آنا مشکل ہی ہے۔ تو تم اس وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان کن انداز میں مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں یار، اس نے منہ بناتے ہوئے بتایا، میں اس وجہ سے کیوں پریشان ہوں گا؟ بھائی اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ جو بھی کریں، لیکن ان کی شادی کر لینے سے میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ تمہیں کس طرح مشکل پڑ گئی ہے پیارے؟ میں نے ایک بار پھر چون کر پوچھا۔ ذرا اس کی وضاحت تو کرو۔ وہ گھوم کر دوبارہ اپنی نشست پر دھم سے بیٹھ گیا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کل رات ہی ماما اور ڈیڈی نے فیصلہ کیا کہ اب جلد سے جلد میری شادی کر دی جائے۔ ایک بیٹا تو ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے، دوسرے کو بھی گنوانا نہیں چاہتے۔ ڈیڈی میری شادی اپنے ایک دوست کی لڑکی سے کرنے کی بات کر رہے تھے۔ یار میں تو اچانک ہی بیٹھے بٹھائے چکر میں پھنس گیا ہوں، تو اس سے اچھی بات کون سی ہے؟ کر لو شادی۔ میں نے معنی خیز انداز میں بھویں چکائیں۔ کم از کم تم ایک کنارے تو لگ جاؤ گے اور ان الٹے سیدھے چکروں سے بھی بچ جاؤ گے۔ تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ بھی نہ کر بولا۔ میں تو تم سے بچاؤ کے لیے مشورہ لینا چاہتا تھا، تو میں بھی تمہیں مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے میں تمہارا دوست ہوں اور تم سے مخلص بھی ہوں، لہٰذا مشورہ بھی وہی دوں گا جس میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ اور یار معاف رکھ، مجھے ایسی بھلائی نہیں چاہیے، شادی کے لیے عمر پڑی ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ عمر تو موج مستی کی ہے، ابھی اس عمر میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، پھر بڑھاپے میں تو اللہ اللہ کرنا ہے۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے۔ تو کیا تم نے ماما ڈیڈی سے بھی بات کر دی ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں نے ان سے صاف کہہ دیا ہے، طارق نے سپاٹ انداز میں بتایا۔ پھر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرا لہجہ نارمل ہی تھا۔ وہ تو نہیں مان رہے ہیں، ڈیڈی نے آج تمہیں بلوایا ہے شام میں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو میں بری طرح چونکا۔ مجھے؟ مگر مجھے کیوں بلوایا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈی مجھے کس لیے اور کیوں بلوانا چاہ رہے ہیں۔ انہیں مجھ سے کیا بات کرنا تھی؟ لے دے کر بس یہی بات سمجھ میں آئی کہ شاید وہ طارق کی شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ طارق کے سب سے قریب رہنے والا میں ہی تھا۔ مجھے تو شک ہے ڈیڈی میری شادی کے سلسلے میں تم سے بات کریں گے۔ طارق نے وہی اندازہ لگایا جو میرا تھا۔ وہ تم سے یہی کہیں گے کہ تم مجھے راضی کرو، اور تم اس پر راضی ہرگز نہیں ہوگے، ہے نا؟ میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ بالکل۔ اس نے شانے اچکائے۔ ابھی مجھے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شام میں اپنی بائک پر ان کے گھر پہنچا۔ گھر کیا تھا، کوٹھی تھی۔ ان کے ڈیڈی رضی صاحب کوٹھی پر موجود تھے اور میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی بیٹا، رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں انکل آپ کس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر سر کو ہلکا سا ہلایا۔ ہاں تمہیں طارق نے بتا دیا ہوگا سب کچھ۔ ان کے لہجے میں یقین کا عنصر غالب تھا۔ جی انکل، اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، آپ بے فکر رہیں، میں اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھاؤں گا۔ لیکن میں نے صبح بھی اسے بہت سمجھایا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ میری بات مان لے گا، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم خوش ہو گئے، کہنے لگے، تو میں کہہ دیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ کس قدر مشکل بلکہ کس قدر ناممکن کام ہے۔ ادھر طارق نائمہ کا شکار کرنے کی جستجو میں لگا ہوا تھا، لیکن وہ بڑی ہوشیار، تیز و ترار لڑکی ثابت ہوئی تھی، اسے پٹے پر ہاتھ ہی دھرنے نہیں دیتی تھی۔ طارق نے اسے جس قدر ترن والا سمجھا تھا وہ اس کے برعکس نکلی تھی، لیکن اسے بھی ضد ہو گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب تک میں نے بھی نائمہ کے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی بے حد تیز اور چالاک ہے۔ بظاہر معصوم بن کر وہ طارق سے خوب مالی فوائد حاصل کر رہی تھی۔ کم طارق بھی نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب بھی اس کا داؤ لگے گا وہ اپنی ساری رقم ماں سود وصول کر لے گا، لیکن سر دست اسے اب تک موقع نہیں ملا تھا۔ تب ایک روز طارق نے مجھ سے کہا، یار یہ سرکش گھوڑی تو کاٹھی پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہی ہے، میرا تو خیال ہے کہ کوئی چال چلنا پڑے گی۔ میرا تو تمہارے لیے ایک ہی مشورہ ہے۔ میں نے اس کی بات پر سنجیدگی سے کہا۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا مشورہ؟ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ اپنے ڈیڈی اور مما کی بات مان لو اور جہاں وہ چاہتے ہیں شادی کر لو۔
میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یار تمہاری سوئی ابھی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے ابھی تک، اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ کہیں ڈیڈی نے تمہیں میری شادی کرانے کا کمیشن تو نہیں دے دیا؟ میں اور کسی کام کا کمیشن تو لے لوں گا مگر واحد اس کام کا نہیں لوں گا، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ بہرحال میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی پسند سے دیکھ بھال کر شادی کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے میرے ذہن میں ایک حسین لڑکی کا پیکر ہے، میرا ایک آئیڈیل ہے، جب مجھے میرا آئیڈیل مل جائے گا میں شادی کر لوں گا۔ میرے سامنے ہی تمہاری زندگی سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی آ کر گزر گئی، کیا تمہارا آئیڈیل ان سے بھی زیادہ حسین ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ اللہ معاف کرے یار، وہ کوئی لڑکیاں تھیں، اس نے منہ بنایا، ان میں سے کوئی ایک بھی میرے معیار پر پوری نہیں اتری تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نہ جانے وہ اپنے دماغ میں کس قسم کی حور پری کا تصور بسائے ہوئے ہے۔ بہرحال میں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور گاہے بگاہے اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن اسے نائمہ کے حصول کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی ہی نہ تھی۔ نائمہ سے متعلق صرف اتنا ہی علم تھا کہ وہ ایک متوسط سے علاقے میں رہتی ہے، گھرانہ بھی لازماً درمیانے درجے کا ہی ہوگا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ نائمہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو متوسط گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کے خواب بہت ہائی کلاس کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد بسنے والے لڑکوں کو کچھ نہیں سمجھتی، ان پر ایک نگاہ التفات ڈالی جا سکتی ہے، ان کے تصور میں ایک ہیرو آبستہ ہے جو خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دولت مند بھی ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں ان دولت مند خوبصورت لڑکوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے بڑی جستجو کرتی ہیں اور اپنے لباس اور میک اپ پر بہت پیسے خرچ کرتی ہیں۔ یقیناً نائمہ کا تعلق بھی انہی خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھا۔ وہ امیر زادوں سے شادی کا خواب دیکھنے کے لیے اسی چکر میں مختلف پھلوں کی طرح مختلف لوگوں کی جھولیوں میں آ گرتی ہیں اور بالآخر اپنی عزت سے محروم ہو جانا پڑتا ہے۔ وہ ان امیر زادوں کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ سارا قصور خود انہی کا ہوتا ہے۔ ان کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آنسو بہاتی ہوئی اپنے گھروں کو لوٹ جاتی ہیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ نائمہ اصل میں طارق سے کھیل رہی ہے اور وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی اور طارق کے تڑپنے کا نظارہ کرتی تھی۔ وہ شاید اسے اتنا مجبور اور ویوست کر دینا چاہتی تھی کہ بالآخر طارق اسے شادی کی آفر کر دیتا۔ اس کے دماغ میں یہی کچھ ہوگا۔ مگر طارق ایک شاطر شخص تھا، اس نے ہر قسم کی لڑکیوں کو بھگتا تھا۔ ایک شام ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، طارق نے مجھ سے پرجوش لہجے میں کہا، محبوب میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے، بس اب دیکھتا ہوں وہ کیسے بچتی ہے مجھ سے۔ یقیناً نائمہ کا ہی ذکر کر رہے ہوں گے، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اور تمہیں سوچتا ہی کیا ہے؟ ایسا زبردست پلان بنایا ہے وہ کسی صورت بچ ہی نہیں سکے گی، طارق نے بدستور جوشیلے انداز میں کہا اور پھر قدرے دھیمے آواز میں اپنی پلاننگ سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے نائمہ کو بلیک میلنگ کے ذریعے پھانسنے کا پروگرام بنایا تھا۔ سیدھا سادہ پلان تھا لیکن میں مضطرب ہو گیا۔ میرے اضطراب کی وجہ تھی کہ اس پلان میں اس نے مجھے بھی شامل رکھا تھا، انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ پروگرام کے مطابق طارق نے ہفتے کے روز نائمہ سے کہا کہ اسے کل اتوار کے روز بھی آفس آنا ہے کیونکہ کل ایک پارٹی سے بڑی ڈیل ہے اور اس کی موجودگی ضروری ہے۔ نائمہ نے کسی قسم کی کوئی حجت نہ کی، اسے بہرحال اپنی نوکری بھی عزیز تھی۔ طارق نے مجھے اپنا کام سمجھا دیا تھا۔ اگلے روز مقررہ وقت پر نائمہ آفس پہنچ گئی۔ آفس میں اس وقت میرے اور طارق کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ نائمہ جب آئی تو طارق نے خود ہی جا کر دروازہ کھولا تھا۔ پروگرام کے مطابق مجھے سامنے نہیں آنا تھا۔ میں اس روم میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ مہمانوں کو ادھر ہی بٹھایا جاتا تھا۔ اس وقت طارق اور نائمہ ادھر ہی موجود تھے۔ میں پردے کے پیچھے دم سادے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں کیمرہ بھی تھا۔ سر پارٹی کب تک آئے گی؟ نائمہ نے اس سے پوچھا۔ انہوں نے ٹائم تو دیا ہوگا آنے کا، بس آنے ہی والے ہوں گے وہ لوگ۔ یہ کہہ کر طارق نے جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور اس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر نائمہ سے بولا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں فون پر انہیں چیک کر لیتا ہوں، بلکہ ایک کام کرو، فریج میں ایک ٹھنڈی بوتل ہوگی، 2 بوتلیں نکال لاؤ۔ یہ کہہ کر موبائل پر مخصوص نمبر ملانے لگا۔ نائمہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ فریج دوسری جگہ رکھا تھا جو کچن کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ طارق نے موبائل کے آف کا بٹن دبا دیا اور اس پردے کی جانب دیکھا جس کے عقب میں کھڑا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے سر نکالا اور سر ہلایا۔ میں بالکل ریڈی کھڑا تھا۔ طارق کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ میں نے دوبارہ خود کو پردے کے عقب میں پوشیدہ کر لیا۔ آخر طارق اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے فریج میں رکھی ہوئی تمام بوتلوں میں نشہ دوا ملا دی تھی جو اسے میں نے ہی فراہم کی تھی۔ یہ صفوف کی شکل میں تھی اور مشروب میں حل ہو گئی تھی۔ نائمہ نے انجانے میں پہلی بار کوئی نشہ آور چیز حلق سے اتاری تھی۔ آنن فانن وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ وہ ہوش میں تھی لیکن اپنے آپ میں نہ رہی۔ ہر کام حسب منشا ہوا تھا۔ میں نے اس کی اس طرح تصاویر اتاری تھی کہ ان میں طارق کا چہرہ نظر نہ آتا تھا۔
میرا کام ختم ہو گیا تو میں وہاں سے کھسک لیا۔ اس طرح طارق نے نائمہ پر فتح حاصل کر لی۔ اب نائمہ اس کے چنگل میں پھنس کر ہر حکم ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شکلاً تو وہ اتنی کوئی خاص نہ تھی، البتہ اس کے سڈول اور خوبصورت جسم کا طارق دیوانہ تھا۔ میں سمجھا تھا کہ چند روز بعد ہی طارق کا دل جب اس سے بھر جائے گا تو وہ اسے چلتا کر دے گا، لیکن فی الحال نائمہ کی چھٹی اس نے ابھی نہیں کی تھی۔ معاملات نہایت خوش اسلوبی سے رواں دواں تھے۔ انہی دنوں مجھے ایک عظیم صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میرے والد کا اچانک ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ ہم گھر والے ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میں آفس بھی نہ جا سکا۔ طارق کو موبائل پر فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ مجھے طارق کی طرف سے دھچکا لگا تھا جب وہ میرے والد کے جنازے میں شریک نہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اپنے اوپر بے حسی کا خول چڑھایا، ضمیر بیچا، کئی معصوم لڑکیوں کا مجرم بھی بنا۔ طارق سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میرے گھر آ کر مجھے تسلی کے 2 جملے بول دے۔ میں ویسے ہی غم سے نڈال تھا، اس کے باوجود بہت سے امور مجھے ہی نپٹانے پڑے تھے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں بھی تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی، دوسری رشتے کے انتظار میں گھر بیٹھی تھی۔ والد صاحب کا فرنیچر کا کارخانہ تھا، وہ اکیلے ہی اس کے مالک نہ تھے، اس کارخانے کا ایک پارٹنر اور بھی تھا۔ اب والد صاحب کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ ہو کہ کارخانے کا سارا انتظام پارٹنر کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میرے کئی عزیز و کرم نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اب مجھے ہی والد صاحب کی جگہ کارخانے کا آدھا انتظام سنبھالنا ہوگا، ورنہ کارخانے کا پارٹنر مکمل طور پر پورا کارخانے پر قابض ہو جائے گا۔ میں بھی جانتا تھا کہ کارخانے پر والد صاحب کے خون پسینے کی کمائی اور شب و روز کی انتھک محنت لگی ہے، چنانچہ مجبوراً مجھے کارخانے کی طرف توجہ دینی پڑی اور میں نے والد صاحب کی جگہ سنبھال لی۔ کارخانے کا پارٹنر کوئی چون چرا بھی نہ کر سکا، کیونکہ قانونی طور پر اب میں ہی اس کارخانے کا آدھا مالک تھا اور آدھے منافع کا حقدار بھی۔ وہاں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لہٰذا میں بھی کارخانے میں سنجیدگی لینے لگا۔ اس کا کاروبار کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا اور سیکھ بھی میں رہا تھا۔ طارق کے ٹیلی فون بے شمار مرتبہ آ چکے تھے، وہ مجھے بلا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اب میرا دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے یہاں عزت اور محنت کا رزق مل رہا تھا اور پھر میں یہاں کسی بھی قسم کے گناہوں سے بچا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اس سے معذرت کر لی تھی اور اپنی مجبوری بھی بیان کر ڈالی تھی۔ کئی مرتبہ طارق گھر بھی آیا، مگر میرا فیصلہ اٹل ہی رہا۔ اور پھر میں ابھی وہ بات ہرگز نہیں بھولا تھا کہ طارق نے میرے آڑے وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا تھا، جبکہ ہر موقع پر اس کے کام آیا تھا۔ وہ بات بھلا میں کیسے بھول جاتا، وہ تو میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ طارق نے میرے پاس آنا بند کر دیا۔ اس کے ٹیلی فون بھی نہیں آ رہے تھے۔ ایک روز چھٹی والے دن میں اس کے گھر جا پہنچا۔ میرا شکوہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ میرا دوست تھا۔ ایک لمبا عرصہ میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے بے چین ہو کر اس کے گھر جا پہنچا، لیکن وہاں ایک دھماکہ خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اس وقت ڈرائنگ روم میں اس کے والد رضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ رضی صاحب مسلسل بول رہے تھے، محبوب بیٹا، میرا خیال تھا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہوگا۔ آخر میں نے انہیں پریشان کن انداز میں دیکھا اور وہ مجھ سے مخاطب تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس معاملے کا کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ جی نہیں انکل، میں نے بمشکل تھوک نگلی، واقعی میں اس متعلق کچھ نہیں جانتا۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میں یہاں آیا ہی کب تھا، نہ طارق سے ملنا ہوا۔ کئی مرتبہ طارق میرے گھر تو آیا تھا، لیکن اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ میں نے آدھے جھوٹ اور آدھے سچ سے کام لیا۔ اس لڑکی کے باپ نے مقدمے کی دھمکی دے دی ہے، وہ مستبرانہ انداز میں وہ بے چینی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں ملتے ہوئے بولے، اگر ایسا ہوا تو پھر میری بنی بنائی ساکھ اور عزت پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ اخبارات میں یہ قصہ چھپے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لڑکی یعنی نائمہ کے باپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ اس کا بس یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ رضی صاحب بے قراری کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگے تھے۔ تب پھر آپ نے کیا سوچا؟ احتراماً میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ٹہلتے ہوئے انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آہستگی سے بیٹھ گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا، اور پھر طارق کی گمشدگی نے الگ پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خود کلامیہ انداز میں بڑبڑائے ہوئے بول رہے تھے۔ رضی صاحب کی زبانی مجھے جو کہانی پتہ چلی تھی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ایک روز نائمہ ان کے دفتر جا پہنچی تھی اور اس نے بلا جھجک رضی صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے طارق کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے، لہٰذا آپ طارق کو مجبور کریں کہ وہ جلد از جلد مجھ سے شادی کر لے۔ رضی صاحب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ تب نائمہ نے انہیں پوری روادات سنا دی تھی کہ کس طرح طارق نے اسے بلیک میل کیا اور اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ نائمہ نے اپنے باپ سیٹ احسان کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ سیٹ احسان نے رضی صاحب کو مقدمے کی دھمکی دے دی تھی۔ یہ بات تو بعد میں کھلی تھی کہ نائمہ کا تعلق متوسط نہیں بلکہ امیر کبیر
گھر سے تھا اور وہ شوقیہ طارق کے پاس نوکری کر رہی تھی۔ سیٹ احسان بھی کوئی عام آدمی نہ تھا، ان کے تعلقات بھی رضی صاحب سے کم نہ تھے۔ اگر نائمہ کا تعلق واقعی کسی عام گھرانے سے ہوتا تو رضی صاحب کے پاس ان باپ بیٹی کا منہ بند کرانے کے ہزار طریقے تھے۔ پریشانی تو یہی تھی کہ وہ لوگ عام نہیں تھے۔ کسی طرح طارق کو ان ساری باتوں اور نائمہ کی آمد کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ خطرہ جان کر وہ کہیں رپوش ہو گیا۔ رضی صاحب نے اسے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر سیٹ احسان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دانستہ اپنے بیٹے کو کہیں رپوش کرا دیا ہے۔ طارق کی عدم موجودگی میں اس کا دفتر اور انسٹیٹیوٹ بند کرا دیا گیا۔ خیر انکل، جو ہوا سو ہوا، اب بھلا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب تو یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ طارق واپس آئے اور آ کر معاملات کو فیس کرے، اور اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ سب طارق کے گناہوں کا نتیجہ تھا جس کا کرب اس کے والدین کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ رضی صاحب سر ہلا کر رہ گئے۔ اس روز کے بعد میں کئی مرتبہ رضی صاحب سے ملنے گیا۔ طارق کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں کب تک وہاں جاتا؟ بہت سی جگہوں پر میں نے طارق کو تلاش بھی کیا، بالآخر میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ اپنی محنت کی کمائی سے میں نے اپنی دوسری بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ گھر کے دوسری بہن بھی رخصت ہو گئی تو میری امی کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اگلے ہی مہینے میری شادی ہو جائے۔ میرے لیے یہ لڑکی کی تلاش بڑے دھوم دھام طریقے سے شروع ہو گئی اور پھر میں امی کی بات مان لی، حالانکہ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن صرف امی کے خیال سے راضی ہوا تھا۔ دوسری بہن کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد میری امی کو گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے اور کمزور جسم کے ساتھ کرنے پڑتے تھے، اور پھر وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری بہن کی ایک سہیلی تھی، اس نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ غریب گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور گھریلو لڑکی تھی۔ بالآخر وہ میری شریک حیات بن کر میرے گھر پر آ گئی اور میری زندگی کا ایک حسین اور خوشگوار دور شروع ہو گیا۔ نہ صرف مجھے ایک حسین و جمیل بیوی مل گئی بلکہ میری امی کی تنہائی بھی ختم ہو گئی اور ان پر سے گھر کے کام کاج کا بوجھ بھی اتر گیا۔ عارفہ ایک نیک اور سگڑ بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اسے پا کر میں خود کو بہت خوش قسمت تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے اپنی دنیا مزید سکیڑ لی تھی۔ دن بھر میں کارخانے میں مصروف ہوتا اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آ جاتا، جہاں ماں کی دعائیں اور عارفہ کی مسکراہٹ میرا استقبال کیا کرتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میں پچھلی تمام باتیں فراموش کر چکا تھا۔ طارق کا قصہ بھی پرانا ہو گیا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے مجھے اس کے گھر کی طرف گئے ہوئے عرصہ گزر گیا۔ اس دوران میں اس کی کوئی خیر و خبر نہیں تھی۔ نہ جانے اس کا معاملہ کس کروٹ بیٹھا تھا۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہ رہی تھی۔ میں اپنے ماضی کو اپنے سینے میں دفن کر چکا تھا۔ اس کی قبر کھود کر تلخ یادوں کو اس میں نے دفن کر دیا تھا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ اس وقت تک میں 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، اسکول جانے لگے۔ عارفہ ایک مثالی بیوی ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے ہر طرح سے میرا دل جیت لیا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ اب تک میں نے کارخانے میں اپنا حصہ پارٹنر کو فروخت کر کے اپنا الگ کارخانہ کھول لیا تھا اور بہت اچھا کما رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے پرسکون اور مطمئن زندگی عطا کی ہے، جس کی کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا تھا۔ آج میں اپنی فیملی کے ساتھ اس شادی میں شریک تھا۔ اچانک ہی طارق کی شکل میں میرے ماضی کی یادیں پوری شدت سے ابھر آئی تھیں۔ یہ ساری یادیں لمحوں میرے ذہن میں گزر گئیں۔ طارق اور میں ابھی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق بدستور سوچتی ہوئی نگاہوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور طارق کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا طارق، تم کہاں چلے گئے تھے اور اس معاملے کا کیا ہوا؟ نائمہ والے معاملے کا۔ وہ جیسے اپنی گہری سوچ سے چونک گیا اور کھوئی سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں میں کھو گیا تھا، بلکہ میں نے خود کو کھو دیا تھا اور اب تک کھویا ہوا ہوں۔ اتنا تلاش کر لیا مگر میں خود کو ملتا ہی نہیں۔ اس کی عجیب و غریب بات پر میں الجھ کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وقت نے اسے یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ طارق مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا پھر؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ نائمہ اور اس کے باپ سیٹ احسان کی وجہ سے میرا پوش ہو گیا تھا۔ میں بھلا ان کی یہ ڈیمانڈ کیسے پوری کر دیتا کہ اس لڑکی نائمہ سے شادی کر لیتا؟ تم بھی جانتے ہو محبوب کہ میں شروع سے ہی طبیعتاً حسن پرست واقع ہوا تھا۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ میرے اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی۔ روپوشی کے دوران میں بھی مجھے حالات کے بارے میں پل پل کی خبر تھی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ سیٹ احسان نے مقدمے کی دھمکی دے دی ہے، جس کے نتیجے میں میرے ڈیڈی کی عزت داؤ پر لگ جاتی۔ میری ماما سخت بیمار پڑ گئی۔ تب میں نے خود کو ظاہر کر دیا۔ ذہنی طور پر میں خود کو ہر بات کے لیے تیار کر چکا تھا۔ میرے گناہ ہی اس قدر زیادہ تھے۔ تم جب اپنے والد کے انتقال پر چلے گئے تھے تب ہی میں نے نائمہ کو نوکری سے نکال دیا تھا اور چند ماہ کے اندر کئی لڑکیاں رکھیں جن سے کھیل کر میں نے انہیں بھی نکال دیا۔ پھر نائمہ نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں تک بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے بدن میں سسراہٹ سی ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟
तुमने क्या किया? मैंने अपना जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। हाँ, इसकी वीरान आंखों में बेबसी की लहर दौड़ गई। शायद वो अपना मजाक उड़ा रहा था। फिर मुझे नाइमा से ही शादी करनी पड़ी। शादी की इतनी सख्त शराइत थी कि मैं इसे तलाक देना भी चाहूँ तो नहीं दे सकता। नाइमा के बाप ने बहुत पक्का काम किया था। ये अंजाम हुआ था तारिक का, एक हुस्नप्रस्त शख्स का। इसकी जिंदगी में मेरे ही सामने हसीन से हसीन लड़की आई जिसे इसने बर्बाद करके छोड़ दिया। लेकिन जो लड़की इसकी शरीके हयात बनी वो एक मामूली सी शक्लो सूरत रखने वाली लड़की थी। अचानक मुझे याद आया कि तारक मुझे देखते ही कतरा रहा था। वो इसलिए कि तारक ने जिस रोज इसे बर्बाद करने का मंसूबा बनाया था तो इसमें मैं भी शामिल था। नायमा की शर्मनाक तस्वीर तो मैंने उतारी थी। जिस लड़की की शर्मनाक तस्वीर में देख चुका था अब वही तारक की बीवी थी। बेख्तियार मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। फिर मैंने कहा, अच्छा आओ चलो मैं तुम्हें अपनी बीवी बच्चों से मिलवाऊं। मैंने मना करना चाहा लेकिन मैं इसे उसने मुझे मना करना चाहा लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती हॉल में ले आया जहां दूल्हा दुल्हन की मूवी बन रही थी। मैं मेहमानों की भीड़ में आरफा को तलाश करता रहा। ना जाने वो कहाँ बैठी थी। तुम इधर रुको, मैं इसे देख कर आता हूँ। ये कहकर मैं आरफा को तलाश करने लगा। कुछ देर तक मैं इसे तलाश करता रहा मगर वो मुझे नजर न आई। इतने में तारिक के पास से गुजरते हुए मेरी निगाह इस पर पड़ी। वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रहा था। मैं इसके पास पहुंचा। देखो महबूब, मेरे गुनाहों ने मेरा पीछा इधर भी नहीं छोड़ा। वो जहरीले अंदाज में हंसा। वो किसी न किसी सूरत में हर जगह मेरे सामने आ जाते हैं। वो देखो, इसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। वो जो औरत खड़ी है ना नीली साड़ी में, तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने नाइमा को नौकरी से निकाल दिया था तब मैंने इसे रखा था। इस वक्त तो ये बिल्कुल नौजवान थी लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको पहचान लिया है। और फिर इसकी गर्दन पर नजर आने वाला भूरा निशान मेरी बात की तस्दीक कर रहा है। ये भी मेरा शिकार बनी थी। महबूब, इससे पहले कि ये मुझे देख ले मैं जा रहा हूँ। भाभी और बच्चों से फिर कभी मिल लूंगा। ये कहकर तो वो चला गया लेकिन मेरे जिस्म से जान निकाल गया। मैं अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक मुझे आरफा की आवाज सुनाई दी। इसने अकब से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ आ जाना। मेरी निगाहें आरफा की गर्दन के बड़े से गोल भूरे निशान पर जमी हुई थी। मैं भी तारक की तरह थके थके अंदाज में बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं भी तो तारक के गुनाहों में शरीक रह चुका था। फिर भला ऊपर वाले की गिरफ्त से किस तरह बच सकता था? ये एक सच्ची कहानी यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप यकीनन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कहानी को लाइक भी करेंगे।